اسم گرامی محمد قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، نہیں ہے حضرت محمد مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، افإن مات، تو کیا اگر آپ وفات پا جائیں، او قتل، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھر جائے وہ اللہ کا ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں کرنے والا ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا فرمائیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے، جس کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ دوسری آیت سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں ختم نبوت کا اعلان کیا گیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ہے۔ تیسرا مقام، اور سورت کا نام بھی سورہ محمد ہے، قرآن پاک کی ایک سورت کا نام سورہ محمد ہے 26ویں پارے میں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور یہ مومن اس چیز پر بھی ایمان لے آئے جو حضرت محمد پر اتارا گیا، یعنی اس وحی پر ان کا ایمان ہے جو حضرت محمد پر اتاری گئی ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور اس میں فیوچر کا بیان بھی ہے کہ جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حالات بھی درست کر دیں گے، یعنی ایمان والوں کے جیسے پہلے اللہ نے حالات درست کیے ہیں اور ان کو دنیا میں عزت دی ہے، فتوحات سے نوازا ہے، اسی طرح حضرت محمد پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی عزت سے نوازے گا، ان کے گناہ معاف فرمائے گا اور ان کے حالات درست کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں۔ آخری مقام سورہ الفتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 29 نمبر آیت ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، وہ آپس میں بڑے ہی نرم دل ہیں اور کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں۔ یہ چوتھا مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم حضرت نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد کا تذکرہ فرمایا، اور بہت سی احادیث ہیں جن میں آپ کا یہ نام ذکر ہوا ہے، اور اپنا یہ نام خود آپ لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، نام تو اور بھی ہیں لیکن 5 ناموں کا خصوصیت سے ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، واحمد، اور احمد ہوں، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، اور میں ماحی ہوں، میرے ذریعے سے اللہ کفر کو مٹا دے گا، ماحی مٹانے والا، کہ وانا الحاشر، اور میں حاشر ہوں، اور اس کی وضاحت بھی خود ہی فرما دی، حاشر اسے کہتے ہیں
الذی یحشر الناس علی قدمی، حاشر اس کو کہتے ہیں جس کے قدموں پر لوگوں کا حشر ہو، یعنی وہ موجود ہو اور سب لوگ اس کی بارگاہ میں موجود ہوں اور قبروں سے اٹھیں اور اس کے حضور پیش ہوں، اسے حاشر کہتے ہیں۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3532 ہے، اور اس عاقب کی وضاحت بھی دوسری حدیث میں موجود ہے جو صحیح مسلم میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے کئی نام ہیں، انا محمد و انا احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، وانا العاقب الذی لیس بعدہ احد، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ ایک حدیث میں یہ لفظ ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو، اور کوئی سے مراد نبی ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، عاقب اس نبی کو کہتے ہیں جس نبی کے بعد کوئی اور نیا نبی نہ ہو۔ وہ خاتم النبیین بھی اسے کہتے ہیں، خاتم المرسلین بھی اسے کہتے ہیں۔ نہ کوئی نیا رسول آئے گا، نہ نیا نبی آئے گا، نیا نبی بھی کوئی نہیں اور نیا رسول بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ آپ عاقب ہیں، اور عاقب کہتے ہی اسے ہیں جس کے بعد کوئی بھی نہ ہو، یعنی کوئی نبی رسول نہ ہو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمی لنا نفسہ اسماء، کہ اللہ کے رسول ہم سے خود اپنے نام ذکر کیا کرتے تھے کہ میرے یہ نام ہیں۔ اس سے آپ ان ناموں کی اہمیت کا اور ان کے تذکرے کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ تو آپ کر سکتے ہیں نا۔ بتا دیا، بات ختم ہو گئی، لیکن آپ بار بار نام لے کے بتاتے ہیں کہ میرا یہ نام بھی ہے، میرا یہ نام بھی ہے، اور اس کی وجہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ بار بار کیوں بتاتے تھے کہ میرا یہ نام بھی ہے اور میرا وہ نام بھی ہے۔ اس میں بھی خاص پیغام تھا، اور فرمایا کرتے تھے انا محمد و احمد والمقفع، اور میرا نام مقفع بھی ہے۔ مقفع کا وہی معنی ہے جو عاقب کا ہوتا ہے، جو سب سے آخر میں آتا ہے۔ جس نے بھی نبی رسول ہونا ہے وہ آپ سے پہلے آئے، ورنہ وہ رسول ہی نہیں، اس لیے کہ آپ مقفع ہیں، آپ عاقب ہیں۔ تو آپ کے بعد آنے والا جو پہلے نہیں آیا، آپ کے بعد آنے والا نبی تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نبی تو ہو سکتا ہے، سچا نبی ہو سکتا، اس لیے کہ آپ مقفع ہیں، آپ عاقب ہیں۔ لیس بعدہ احد، لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ جو میں نیا کا لفظ بول رہا ہوں، یہ اس بات کی رعایت کرتے ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہوگا، تو وہ نئے نبی نہیں ہیں، وہ تو پہلے مبعوث ہو چکے، وہ بنی اسرائیل کے آخری رسول تھے، بنی اسرائیل کے، اور سارے رسولوں کے آخری رسول خاتم النبیین ہیں۔ تو وہ جب آئیں گے تو اسی شریعت کو فالو کریں گے، اس لیے نئی شریعت، نیا دین، نئی وحی یہ آپ پر بند ہو گئی ہے، اور دین مکمل ہو گیا، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خیر، آپ نے فرمایا وہ نبی التوبہ، میں نبی التوبہ بھی ہوں۔ نبی التوبہ کیا مطلب؟ نبی التوبہ کا معنی یہ ہے کہ وہ نبی جس کی وجہ سے ان گنت مخلوق خدا نے توبہ کی ہے۔ دوبارہ سن لیں، نبی التوبہ وہ نبی جس کی وجہ سے بے شمار لوگ قیامت تک توبہ کریں گے۔ توبہ کا معنی اللہ کی رحمت کی طرف آنا، توبہ کا معنی اللہ کی رحمت کا حقدار بنانا اپنے آپ کو۔ وہ رحمت للعالمین ہیں، ان کی طرف رجوع کر کے ایک آدمی اپنے آپ کو رب کی رحمت کا حقدار بناتا ہے، وہ نبی التوبہ ہے۔ اور فرمایا وہ نبی الرحمہ، میں نبی رحمت ہوں۔ جو اس زمانے کے تھے ان کے لیے بھی رحمت، جو قیامت تک آئیں گے ان کے لیے بھی رحمت، اور کتنے لوگ ہیں جو رحمتیں سمیٹ رہے ہیں رحمت للعالمین کی وجہ سے۔ یہ آپ لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو رحمت للعالمین پر ایمان لا کر ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہی کی وجہ سے رب کی رحمتیں سمیٹ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ نبی رحمت ہیں۔ خیر، اس وقت میرا جو موضوع ہے وہ صرف ہے نام محمد۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں
جو نبی علیہ السلام کے نام ہیں نا وہ محض نام نہیں ہیں، وہ صفات بھی ہیں۔ نبی کے نام صرف نام نہیں ہیں، وہ صفات بھی ہیں، یعنی نام کے اندر صفتیں بھی بیان ہوتی ہیں، ایک ایک نام میں صفت بیان ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے جو ذاتی 2 نام ہیں وہ بھی صرف نام نہیں ہیں، ان میں بھی آپ کی صفتوں کا بیان ہے۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ تمام نام نبی پاک علیہ السلام کے وہ انتہائی معزز اور پروقار معانی پر دلالت کرتے ہیں، ان کے معنی بھی بڑے نفیس ہیں۔ نبی علیہ السلام کے مبارک ناموں کے معنی اور مطالب بھی انتہائی نفیس ہیں، معزز ترین ہیں، عمدہ ترین ہیں۔ امام زرقانی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اسی لیے تو ابن قیم نے فرمایا کہ محمد صرف نام نہیں بلکہ آپ کے حق میں صفت بھی ہے، آپ کے علاوہ ہر ایک کے حق میں صرف نام ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی شخص اپنا یا اپنے بچے کا نام محمد رکھتا ہے، پہلے تو لوگ کہتے تھے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اب یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کے خاکے بنائے تھے، توہین کی تھی، اور عربوں نے اعلان کیا کہ اس سال ہمارے جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ہم ان سب کا نام محمد رکھیں گے۔ محمد کو دنیا سے مٹایا جا سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مٹنے کے لیے نام نہیں ہے، یہ ہستی مٹنے کے لیے نہیں ہے۔ اسے کون مٹا سکتا ہے؟ جسے خود رب کبریا بلند کرے۔ اور یہ بلندی کا تذکرہ بھی میں پھر کروں گا، اس وقت صرف نام محمد ذکر کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نبی کے نام پر نام رکھتے ہیں، یعنی کسی نے نبی کے نام پر نام رکھ لیا، جائز ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے نام پر نام رکھا کرو، میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ کنیت ابو القاسم رکھنے کی اجازت نہیں ہے، نام محمد رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن جس نے نام محمد رکھ لیا وہ صرف نام ہے۔ جب ہم نبی کا نام محمد کہتے ہیں تو وہ نام بھی ہے اور صفت بھی ہے۔ کیا معنی؟ محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ ابن حجر اسقلانی جو صحیح بخاری کے شارح ہیں فتح الباری میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں الذی حمد مرۃ بعد مرہ، محمد اسے کہتے ہیں حمیدہ جس کی تعریف کی گئی مرہ ایک بار، بعد مرہ پھر اس کے بعد، یعنی بار بار۔ محمد کہتے اسے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے اور سب سے زیادہ کی جائے، اسے محمد کہتے ہیں، تعریف کیا گیا۔ لیکن جب کسی اور کا نام محمد ہوگا تو وہ صرف نام ہی ہوگا، اس میں وہ خصوصیت نہیں ہوگی۔ میں ذرا آسان لفظوں میں کہہ دوں، وہ صفت نہیں ہوگی کہ اس کا بھی بار بار تعریف کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ وہ ایک ہی ہستی ہے جسے محمد کہتے ہیں، وہ اسم بھی ہے، نام بھی ہے اور صفت بھی ہے۔ فرماتے ہیں اولدی تکاملت فیہ الخصال المحمودہ، محمد اسے کہتے ہیں جس کے اندر اچھی صفتیں کمال کے ساتھ موجود ہوں۔ یہ نام محمد کی بات کر رہا ہوں۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر تمام عمدہ صفتیں کمال کے ساتھ درجہ اتم موجود ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اسی لیے تو قاضی ایاز نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے جو نام رکھا گیا تھا وہ احمد تھا، اور اس کے بعد آپ کا نام محمد رکھا گیا تھا۔ پہلی کتابوں میں احمد تھا اور قرآن مجید میں محمد ہے۔ اور فرماتے ہیں حامد ربہ قبل ان یحمدہ الناس، محمد اسے کہتے ہیں کہ لوگوں نے تعریف بعد میں کی ہے، محمد کے رب نے ان کی تعریف پہلے کی ہے۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی تعریف پہلے رب نے کی ہو اور لوگ بعد میں تعریف کرتے ہو، اسے کہتے ہیں محمد۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد اسے کہتے ہیں جس کی ساری خدائی تعریف کرے۔ محمد اسے کہتے ہیں علماء جس کی تعریف کریں۔ محمد اسے کہتے ہیں اتقیاء جس کی تعریف کریں۔
محمد اسے کہتے ہیں اصفیاء جس کی تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں اولیاء جس کی تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں انبیاء جس کی تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں اپنے جس کی تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں بیگانے جس کی تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں جگ جس کی تعریف کرے، محمد اسے کہتے ہیں رب جس کی تعریف کرے، محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول وآمنوا بما نزل على محمد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، اسے محمد کہتے ہیں۔ اور اسی لیے حسان بن ثابت نے کہا تھا وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، رب نے اپنے نام میں سے اپنے نبی کے نام کو مشتق کیا ہے، ڈرا کیا ہے، اپنے نام میں سے نبی کا نام نکالا ہے، اپنے نام میں سے اپنے نبی کا نام نکالا ہے۔ فضل العرش محمود، عرش والا محمود ہے، حامدہ روٹ ہے، وہذا محمد، اور یہ محمد ہے، اور محمد کی روٹ اور مادہ حرف اصلی وہ بھی ہا میم دال یعنی حمد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حامدہ کامن ہے، محمود اور محمد میں کامن کیا ہے؟ مشترک حروف کیا ہیں؟ ہا میم دال۔ اور اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ حسان بن ثابت فرماتے ہیں اسی لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے نام کو روشن کر دے اور پوری دنیا میں اپنے نبی کے نام کی روشنی پھیلا دے، لیجلہ، تاکہ اس نام کو لفظی معنی وہ چمکا دے، یجلہ چمکا دے۔ اس نام کو کس نے چمکایا ہے؟ محمد نام کو چمکایا ہے محمود عرش والے نے، اور جسے اس نے چمکایا ہو اس پر کوئی گرد و غبار ڈال سکتا؟ وہ نام میلا ہو سکتا؟ وہ نہیں ہو سکتا، چونکہ محمود نے محمد کو چمکایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے جب نبی علیہ السلام کا نام بگاڑا گیا، صحابہ پریشان ہو گئے تھے کہ ہمارے محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں نے، کفار نے مزمم کہنا شروع کر دیا۔ فرمایا الا تعجبون، صحیح بخاری، الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد۔ اور لوگوں حیران نہیں ہوتے ہو؟ یہ مکے کے کافر گالیاں دیتے ہیں، مزمم کو دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، مزمم کو کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، مزمم کو کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ ان کی گالیاں مجھ سے کیسے پھیرتا ہے، یہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، وَأَنَا محمد، میں تو محمد ہوں۔ معنی یہ ہے کہ محمد ہوتا ہی وہ ہے جسے گالی لگ ہی نہیں سکتی۔ محمد تعریف کیا گیا، بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ تعریف کیا گیا برا۔ انہوں نے سوچا یار پاگل ہو گئے، کیا ہو گیا تمہیں؟ تعریف کیا گیا بھی کہتے ہو اور برا بھی کہتے ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے کہ نام بدلتے ہیں۔ تو جب نام بدلا تو فرمایا دیکھو اللہ ان کی گالیوں کو اللہ مجھ سے کیسے دور کرتا ہے۔ وہ جو چاند کے اوپر تھوکتے ہیں نا، وہ واپس ادھر ہی آتا ہے، چاند کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ لیجلہ، کہ اسے اس مالک نے چمکایا ہے۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا تھا ہے نام محمد سے عیاں شان محمد، ہے نام محمد سے عیاں شان محمد۔ جو شان محمد ہے وہ شایان محمد ہوتا ہے۔ رفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خان محمد۔ مثالی ہے جگ میں مقام محمد، دو عالم میں تابع ہے نام محمد۔ حرام آگ دوزخ کی اس پہ ہوگی جو دل سے ہوا غلام محمد۔ اور اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کیسے اجالا ہوگا؟ پیغام کیا ہے؟ حالات سے موضوع کو جوڑتے ہیں۔ پہلی افادیت تو یہ ہے کہ میں آپ کے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنا ایمان تازہ کر رہا ہوں، اور آپ کے اور اپنے محبان مصطفیٰ ہونے کی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ ایک بات یہ تو کامن سینس کی بات ہے، اور دوسری بات
اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ مسلمانوں، تمہارے پیغمبر کا نام تھا محمد، تعریف کیا گیا، تم نے بھی کوئی حصہ لیا یا نہیں لیا؟ اس تعریف سے تم نے بھی کچھ لیا ہے یا نہیں لیا؟ تمہارے حصے میں بھی کوئی تعریف آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ تمہارے پیغمبر محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں دو چار شریف بندے بھی اچھا کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گھر میں نوکرانی ہیں تو وہ باتیں کرتی ہے، دفتر میں لوگ ہیں تو وہ ڈرے ڈرے ہیں کہ ریکارڈنگ نہ کر لے صاحب، باہر جاتے ہیں سفر پہ ہیں تو مسافر ساتھ والے تنگ ہیں، مر گیا تو لوگ کہتے ہیں جان چھوٹی، اور لوگوں کو جو تکلیفیں مل رہی تھی اس سے ان کو تو نجات ملی، اللہ کا شکر ہے مر گیا۔ کوئی چار بندے بھی شریف بندے نہیں ہیں تمہاری تعریف کرنے کے لیے، نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد، اور تم کہتے ہو کہ محمد کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا لیا ہم نے نبی کے نام سے؟ اپنے ایمان میں کیا اضافہ کر لیا ہم نے؟ خوشی ہر مومن کو، کافروں کو ظاہر خوشی نہیں ہوتی نبی کی آمد پر، مومن کو تو خوشی ہے، لیکن اس کا عکس تو نظر آئے نا۔ مجھے خوشی ہے نبی کی آمد کی، ہر مومن کو خوشی ہے، ہونی چاہیے، مومن کا ایمان ہے کہ نبی کی آمد پر وہ خوش ہو، لیکن زندگی میں نظر بھی تو آئے نا کہ اس مومن کو نبی کے آنے پر خوشی ہے۔ جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بہت اچھا آدمی ہے، نبی پاک نے فرمایا واجبات واجبات واجبات۔ پھر ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بہت برا آدمی تھا، نبی پاک نے فرمایا واجبات واجبات واجبات، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، لازم ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ دو جنازوں کے بارے میں آپ نے دو قسم کی رائے دی ہے، فرمایا وہ جس کی تم نے تعریف کی تھی نا، اچھے لفظوں میں یاد کیا تھا جس کے جنازے کو، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جس کا تذکرہ تم نے برے الفاظ میں کیا تھا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے۔ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، مومنو تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جس کو تم اچھا کہو گے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے، جس کو مومن نیک لوگ برا کہیں گے وہ اللہ کے ہاں بھی برا ہے۔ اور فرمایا آسمانوں پر رب کے فرشتے گواہ ہیں اور زمین پر تم گواہ ہو۔ کتنے مومن ہیں جو ان محمدیون کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ اچھے ہیں، دفتر میں بھی اچھے ہیں، سفر میں بھی اچھے ہیں، بیوی بھی گواہی دیتی ہے اور بد دعائیں نہیں دیتی، اور مظلوم بھی بد دعائیں نہیں دیتے ہیں، تو پتہ چلے نا محمدیون ہیں، اور پتہ چلے کہ نام محمد کا انہوں نے لحاظ کیا ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، پتہ تو چلے نا قوت عشق تھی یا نہیں تھی، کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اس نے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرنا تھا، یہ تو اپنے اندر اجالا نہیں کر سکا۔